نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ سنی، آپ نے جہنم میں سود کا کاروبار کرنے والوں کو جلتے دیکھا، محمد عربی نے ناچنے والوں کو، بے حیائی پھیلانے والوں کو جہنم کے تندوروں میں جلتے ہوئے دیکھا۔ محمد عربی نے اس معراج کی رات میں قرآن سے بے رغبتی اختیار کرنے والے، قرآن کو چھوڑنے والوں کا انجام دیکھا۔ آپ نے قرآن بیان کرنے اور عمل نہ کرنے والوں کا انجام دیکھا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد جب آپ واپس آئے، رات کی وہ چند گھڑیاں تھی جہاں رات سوئے تھے، وہیں سے صبح اٹھے، رات کی گھڑیوں میں یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد صبح ہوئی تو اہل مکہ کو بلایا، کہا مکہ والو آج رات محمد عربی یہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کی امامت اور خطابت کا شرف ملا، پھر اللہ نے زمین سے آسمان پر اٹھایا، معراج سے نوازا گیا، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوا ہوں۔ یہ سارے مناظر جب محمد عربی نے اہل مکہ کو بیان کیے، وہاں ابو جہل بھی تھا، وہاں ابو لہب بھی تھا، وہاں عتبہ بھی تھا، وہاں شیبہ بھی تھا، وہاں بڑے بڑے بدماش تھے، وہاں بڑے بڑے مکار تھے، وہاں بڑے بڑے چودھری تھے، وہاں بڑے بڑے سردار تھے، وہاں انا ربکم الاعلی دعویٰ والے بھی تھے، وہاں حرمین کے متولی بھی تھے، وہاں کائنات کے اپنے آپ کو سب سے سنجیدہ، سب سے شریف، سب سے بڑے، سب سے سردار ماننے والے بھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کی چند گھڑیوں میں ایک آدمی سے آدمی کو، ایک عام سے آدمی کو جو سردار بھی نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، امی ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتا، لکھنا بھی نہیں جانتا، اس کو رات کی چند گھڑیوں میں اتنا بڑا معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ لائیے صدیق اکبر کو جو ان کی تصدیق کرتا ہے، دوڑ کے گیا ابو بکر پیارے صدیق کے پاس، کہنے لگا ابو بکر تیرا یار یوں کہتا ہے، تیرے نبی یوں کہتے ہیں، جن کو تو نے نبی مانا ہے، جن کی نبوت کا تو نے اقرار کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رات کی چند گھڑیوں میں یہ سارے مناظر دیکھے۔ کہا لوگوں اگر کسی اور نے کہا ہوتا ابو بکر کی عقل نہ تسلیم کرتی، اگر کسی اور نے کہا ہوتا ابو بکر کی ذہانت تسلیم نہ کرتی، اگر کسی اور نے کہا ہوتا ابو بکر کی زبان تسلیم نہ کرتی، اگر کسی اور نے کہا ہوتا ابو بکر کی آنکھیں نہ جھکتی، اگر کسی اور نے کہا ہوتا ابو بکر کی انگلی اٹھتی، ابو بکر کی زبان کھلتی، ابو بکر کے قدم اٹھتے، ابو بکر گریبان سے پکڑتا، ابو بکر پوچھتا یہ کیا ماجرا ہے، یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، دلائل سے ثابت کیجیے۔ مگر محمد عربی نے کہا ہے ابو بکر کے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی لوڑوں، جسم کا ایک ایک رونگٹا، جسم کا ایک ایک بال، جسم کا ایک ایک حصہ، خون کا ایک ایک قطرہ، جسم کی ایک ایک باڈی، ہڈی کا ایک ایک حصہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے محمد عربی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں جناب محمد عربی نے جو کیا ہے وہ سچ ہے، میرے پاک نبی جو فرماتے ہیں وہ حقیقت مبنی ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام میں ساری زندگی کدے جھوٹ بول دیا